بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور اس جمعہ کی فضیلت اور مزید بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں واقع ہوا ہے۔ ہم میں بہت ساروں نے پچھلے 3-4 ذی الحجہ کے عشرے کے دنوں کو روزوں کے ساتھ اور بہت ساری عبادتوں کے ساتھ گزارا۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو، روزے کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں مزید قوت، ہمت اور توفیق عنایت فرمائے کہ آنے والے دنوں میں ہم دل کھول کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آنے والے دنوں میں 6 دن وہ ہیں کہ جن میں لاکھوں انسان جو احرام کی حالت میں حرمین میں جمع ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، وہ اپنے حج کی ادائیگی کے اور حج کے ارکان کے ادا کرنے کے لیے ان دنوں کو استعمال کریں گے۔ تو ہم ان 6 دنوں کو جو حاجیوں کی عبادت کے اور ارکان کے دن ہے ان کو نام سے مختصر سمجھ لیں، تاکہ ہمارا روحانی کنیکشن ان لاکھوں انسانوں کے ساتھ ہو جائے جو احرام کی حالت میں حج بیت اللہ کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی حجوں کو قبول فرمائے، مبرور فرمائے، ان کی سعیوں کو مشکور فرمائے۔ محترم سامعین، سب سے پہلا دن جو ہوگا حاجیوں کا وہ ہے یوم الترویہ۔ ترویہ کہتے ہیں پیاس کو بجھانا، اور یوم الترویہ کو یوم الترویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب کہ لوگ حج کی ادائیگی کے لیے اپنے سفر کا آغاز کرتے تھے تو اپنے جانوروں کو تیار کرنا، ان کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، اور پانی اور کھانے کا اور چارے کا بندوبست کرنا، اور اپنی ساری تیاریاں، کھانا پینا سب ساتھ میں لے کے نکلنا، اس کی ساری تیاریاں 8 ذی الحجہ کو ہوتی تھی، اس لیے اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو لوگ احرام باندھ کر کے، تیاری کر کے مینا کی وادی میں پہنچتے ہیں، اور مینا میں ظہر کی نماز تک پہنچنے کے بعد 5 نمازوں کی ادائیگی مینا میں ہوتی ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھ کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد سارے ہی حاجی اپنے مقام سے یعنی مینا کے خیموں سے نکلتے ہیں اور وہ سفر کرتے ہیں عرفات کے میدان کی طرف۔ 9ویں ذی الحجہ جو ہے اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ یہ حاجیوں کے لیے سب سے اہم دن ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر حاجی نے عرفہ کا وقوف نہیں کیا تو اس کی حج ادا نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، الحج العرفہ، حج نام ہی ہے وقوف عرفہ کا، لہٰذا اگر عرفے کا وقوف نہ ہو پایا تو حاجی کی حج ادا نہیں ہوگی۔ تو 9ویں ذی الحجہ کا نام ہے یوم عرفہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس میں سارے لوگ عرفہ کے میدان میں جاتے ہیں۔ اگر گنجائش بنی تو اس مسجد میں جسے مسجد نمرہ کہا جاتا ہے، انہی جگہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاضری سب سے پہلے عرفہ کے میدان میں دی تھی۔ آج وہاں پہ ایک مسجد بنائی گئی ہے، اسے مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے انسانوں کا جم غفیر جمع ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی جو 2 ملین یا اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اس مسجد میں اسی جگہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال ہوتے ہی 2 نمازوں کو جمع فرمایا تھا، ظہر اور عصر، اور ان دونوں نمازوں کو جمع کرنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا تھا، جس کو خطبۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ العزیز ہم ایک خاص
میسیج یا ایک خاص ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے۔ تو اس حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں اپنی اونٹنی قصواء پر، اور اسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ لاکھوں انسان جو ہے اپنی ظہر اور عصر کو جمع کرنے کے بعد جاتے ہیں یا اس کے قرب و جوار میں جاتے ہیں، اور اسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ دعا اور دعا ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گھنٹوں کی دعا فرمائی، اور وہ دعا ایک ماسٹر پیس ہے جو کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی جناب میں وہ دعا فرمائی تھی، اور اسی موقع پہ جب وہ اونٹنی پہ سوار تھے ان پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین اسلام کو آپ پر مکمل کر دیا ہے، اور ہم آپ سے راضی ہیں کہ آپ نے دین اسلام کو اپنا دین بنا کر کے قبول کیا۔ اللہ ہم سب کو مسلمان زندہ رکھے، اور مسلمانی کی حالت میں ہماری موت آئے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کی آل و اولاد سے، اہل و عیال سے، اور سب ہمارے محبت کرنے والوں سے، اور پوری انسانیت سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ وقوف عرفہ ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ عرفہ کے دن میں ایک کام کرنا ہے جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ دعائی و دعاء الانبیاء قبلی، یوم عرفہ میں جو خاص دعا فرمائی تھی سارے ہی نبیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس چوتھے کلمے کو یا اس ذکر کو ہم کثرت سے عرفے کے دن میں پڑھیں۔ عرفے کے دن میں جو غیر حاجی ہے ان کے لیے روزہ رکھنا سنت ہے۔ ویسے تو ہم پچھلے دنوں میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن عرفہ کا روزہ ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص عرفے کا روزہ رکھے اس کے لیے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک عرفہ کے دن لاکھوں انسانوں کو اپنی جہنم سے نجات کا پروانہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لہذا ہمیں دعاؤں کا عرفے کے دن میں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پہلا دن تھا یوم الترویہ جو 8 ذی الحجہ ہے، 9واں دن ہے یوم عرفہ، اس کے بعد آئے گا ذی الحجہ کا 10واں دن، اسے کہا جاتا ہے یوم النحر۔ وہ قربانی کا دن ہے جس میں ہم لوگ قربانیاں کریں گے۔ قربانی بھی ہم نے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کیا تھا۔ اللہ ہم سب کو قربانیوں کو کرنے کی توفیق دے، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تو وہ ہے یوم النحر۔ اس کے بعد آئے گا وہ دن جس کو کہا جاتا ہے یوم القر، وہ مینا میں ٹھہرنے کا دن ہے۔ مینا میں ٹھہر کے پھر جو ہے شیطان کی کنکری کے لیے جو ہے حاجی جاتے ہیں۔ تو ایک دن ہے یوم القر، وہ 11 ذی الحجہ ہے۔ اس کے بعد 12 اور 13، 12 کو کہا جاتا ہے یوم النفر الاول، اور 13 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم النفر الثانی۔ یہ 6 دن ہے جن میں حجاج بیت اللہ اپنے ارکان کی ادائیگی مکمل کریں گے اور حاجی بن کر کے وہاں سے واپس لوٹیں گے۔ اللہ ان سب کی حج کو مقبول اور اللہ ان کی حجوں کو مبرور فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہم منائیں گے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں ہی عیدوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ پاک نے عید الفطر کے متعلق یہ ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور عید الاضحیٰ کے لیے اللہ پاک نے سورہ کوثر کی آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی آیت سے علماء تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے عید الاضحیٰ کی 2 رکعتیں اور قربانی کا کرنا۔ تو یہ دونوں قرآن کی آیتوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے۔ عید الاضحیٰ جو ہے وہ 28 تاریخ کو ہوگی، یوم عرفہ ہوگا 27 تاریخ کو، لہذا ہم ان سارے دنوں کا خوب اہتمام کریں۔ بلکہ اخیر میں اس بات کو نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ایام التشریق کا نام دیا جاتا ہے
ان 3 دنوں کو جن کو 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ایام یہ جمع ہے یوم کی، اور تشریق کا معنی یہ ہے کہ سورج جب چمکنے لگتا ہے اور اس کی گرمی اور تپش بڑھ جاتی ہے، تو اس بڑھتی ہوئی تپش کے اندر میں لوگ جو ہے قربانی کے کیے ہوئے جانوروں کی چمڑیوں کو گرمی میں تپاتے تھے، سکھاتے تھے، تین کرتے تھے، تو اسے تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ایام التشریق یہ 3 دن ہے، اس میں چند احکام ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام ایام التشریق میں یہ ہے کہ ایام التشریق میں اور 5 دن ہے پورے سال میں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک تو عید الفطر کا دن، اور ایک عید الاضحیٰ کا دن، اور 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد والے 3 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 2، عمرہ کی ادائیگی ان دنوں میں، یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک لوگ حج ادا کریں گے۔ یہ ایام حج کے لیے خاص ہے، عمرے کی ادائیگی اس میں نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن 14 ذی الحجہ سے پھر عمرہ کی سیزن شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم تاریخ کی طرف نظر کریں تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی عذر کی وجہ سے حج کے ساتھ عمرہ نہیں کر پائی، جسے حج قران کہا جاتا ہے، تو انہیں افسوس تھا کہ بہت ساری ازواج مطہرات نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج قران میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کی، لیکن میں عمرہ کرنے سے رہ گئی میرے عذر کی وجہ سے۔ تو اس افسوس کا انہوں نے اظہار فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم فرمایا کہ آپ اپنے بھائی محمد بن ابو بکر کے ساتھ تنعیم کے مقام پر چلی جائیں اور وہاں جا کے احرام باندھ کر کے آپ عمرہ کریں۔ تو مقام تنعیم جہاں پہ آج مسجد عائشہ ہے، اسی جگہ سے انہوں نے احرام باندھا تھا اور آ کے عمرہ کیا تھا۔ اس لیے ہم اگر دوبارہ مکہ میں جاتے ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم مسجد عائشہ جا کے احرام باندھتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو احرام باندھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسری چیز ایام تشریق میں اللہ کے نام کی بلندی، اس کو قرآن میں بھی بتایا گیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ تو ان دنوں میں اللہ کے نام کو بلند کرنا وہ ہمیں ضروری ہے۔ ایام تشریق اور یوم عرفہ کی فجر سے لے کر عید کا پورا دن اور تینوں دن ذی الحجہ کے، یعنی 5 دنوں میں 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد مسلمانوں کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔